مصطفیٰ آزمی صاحب نے بیان کیا ہے اور دیگر بزرگوں نے بیان کیا ہے. بڑی پیاری روایت ہے حضور کے چہرے کے حوالے سے. ذرا پھر سے کہتے ہیں جیسے میرے حضور ہیں. زور سے بولو ویسا ویسا کوئی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے نکلے نا مدینہ شریف کی طرف. اچھا آپ میں سے کوئی ہے جو مدینہ شریف گیا ہو؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کوئی ہے جو مدینہ شریف گیا ہو؟ اچھا وہ مبارک بھائی کے والد صاحب حاجی صاحب ماشاء 3 لوگ ہیں. ممبر شریف کے علماء میں گزارش کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں مدینہ شریف دیکھنے کی تیاری کر لو. سمجھے آپ؟ جو لوگ 2 سال پہلے سے جن سے کہا جاتا تھا جا کے حضور کا دربار دیکھ لو وہ بعد میں جائیں گے نوبت نہیں آئی. سمجھے پیسے دھرے کے دھرے رہ گئے. پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں غریب ہے وہ انسان جو کما کے مر گیا. سمجھ رہے آپ؟ غریب ہے وہ انسان جو کما کے مر گیا. اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو. جا کے حضور کا دربار دیکھ لو. ہاں انتظار کرتی ہے مدینے کی گلیاں حضور کے غلاموں سے. پیسے آ جائیں تو پھر بغداد شریف بھی جاؤ انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم کے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی ان کے خلیفہ صوفی اسد اللہ شاہ بغدادی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ایسا ہے کوئی. غوث پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. سارے پیسے تو اپنے گھر میں لگا دیے بھائی حضور کے دربار میں جاؤ. بات جیسے میرے حضور ہے ویسا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مکہ شریف سے. کہاں سے؟ زور سے بولو. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کہاں سے نکلے؟ مکہ شریف سے. حضور نکلے مکہ شریف سے جانے کے لیے مدینہ شریف. جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے وہاں کچھ کوس باقی رہ گئے تھے. جب حضور قریب پہنچنے تو حضور نے قیام فرمایا. رک گئے ٹھہر گئے اور صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا کہ اے صدیق وہ سامنے والے گھر پہ دروازے پہ جا کے دستک دو. اندر سے جو نکلے اس سے کہنا کچھ کھانا وغیرہ ہو تو دے دو. سننے اندر سے جو نکلے اس سے کہنا کچھ کھانا وغیرہ ہو تو دے دو. میرے آقا کے بھیجنے پر ابوبکر صدیق تشریف لے گئے. دروازے پہ جا کے صاحب بھائی دستک دی تو اندر سے ایک عورت نکل کے آ گئی. جب اس نے ابوبکر صدیق کو دیکھا تو خوش ہو گئی. کیسا صادق چہرہ ہے, کیسا امین چہرہ ہے, بہت خوش ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ بہن تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا ہو تو دے دو, پیسے لے دو. اس نے کہا اے مسافر تم اتنے سچے چہرے کے مالک نظر آ رہے ہو, پیسے کی بات کیا ہے؟ اسے کیا پتا تھا, یہ تو غلام آیا ہے, ابھی تو نبیوں کے امام کا آیا ہے. کہتے تیرے گھر میں کچھ ہے؟ تو کہتے کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں ہے. کہا کچھ ہو تو دے دو. کہا مسافر ہوتی تو کوئی بھی چیز ہوتی تجھے دے دیتا, کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر واپس پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں. میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار اس عورت نے انکار کر دیا, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بس صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں ابوبکر اگر تم کہو تو میں بھی ٹرائی کر لوں, اگر تم کہو تو میں بھی ایک مرتبہ جا کے دستک دے دوں, میں بھی کوشش کر لوں دروازے پہ جا کے. فرماتے اللہ اس کے رسول کی جیسی مرضی ہو. سرکار تشریف لے گئے, صدیق اکبر پیچھے پیچھے. اب اس دروازے پر حضور نے دستک دی. ایک شعر غزل کا شعر مبارک. دستک میں کوئی درد کی خوشبو ضرور تھی, دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا. دستک میں کوئی درد کی خوشبو ضرور تھی, دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا. اب جب حضور نے دستک دی اندر کوئی ہے, اب وہ عورت بھی نکل کے باہر آ گئی اور اس کے ساتھ 6-7 سال کا ایک بچہ بھی نکل کے باہر آ گیا. جب دونوں نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گئے. محبت سے کہتے سبحان اللہ. کبھی ایسے لب نہیں دیکھے, کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی ایسی مبارک چہروں والی کرنیں نہیں دیکھی, دنگ رہ گئے. بچے نے اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے کہا ماں 7 سال ہو گئے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا. ماں نے کہا چپ, تو کیسے 7 سال میں دیکھتا, 40 سال کی میں ہوں اب تک میں نے نہیں دیکھا. آئے آئے جیسے میرے اللہ اکبر اللہ. بچہ اپنی ماں سے کہتا ماں اس کی انگلیاں تو دیکھ,
माँ कहती है पेशानी से छुट्टी ही नहीं मिली। बेटा कहता है इसके कदम नाज की मुबारक लय देख, मेरी माँ ये कैसा हसीन इंसान है, किस खानदान में ये पैदा हुआ। मेरे आका खामोश खड़े हैं तो कायनात की नब्ज़ रुकी हुई है। और जब हुजूर ने गोयाई, कुव्वते गोयाई जाहिर की, हुजूर ने अपनी ज़बान मुबारक खोली, तो वो बच्चा कहता है पूरा घर मेरा महकने लगा। तुम्हारे नबी की बात है, एक आपकी बेटी की ससुराल में तारीफ कोई कर दे तो पूरा मैका खुश हो जाता है। यार उसकी तारीफ हो रही है जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाता है। जैसे मेरे बुजुर्ग हैं, माँ बेटे हुजूर को देख रहे थे और दंग थे, अल्लाह अकबर, दंग थे। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया कि ऐ बहन तेरे घर में कुछ खाने को है। जैसे हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया था, वैसे पूरी झोपड़ी उसकी महक गई। हुजूर की जबान से जुमले निकले, पूरा घर महक गया। अब सुनिए आप, शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह पढ़े लिखे बुजुर्ग नहीं थे, किसी मदरसे के करीब से नहीं गुजरे, लोअर की तालीम भी हासिल नहीं की, आमदनामा और मिनाजुल अरबिया से मुलाकात तक नहीं, मंतिक और फलसफे से बगलगीर कभी नहीं हुए, कभी किसी इदारे के करीब से गुजरे नहीं। लेकिन शेख अब्दुल अजीज दब्बाग की खुसूसियत ये थी, दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनके करीब आते थे। आसान बता दूं, कहते थे हुजूर एक हदीस शरीफ में पढ़ना चाहता हूँ, तो वो कहते पढ़ो। जब वो हदीस शरीफ लोग पढ़ते तो पूछते थे शेख अब्दुल अजीज दब्बाग से, अब बताएं कि ये हदीस शरीफ असली है कि नकली है। उम्मी बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ऐसे बैठते, सामने वाला हुजूर की हदीस शरीफ पढ़ता और आप फरमाते खुश हो जाओ, मुबारक हो, ये हदीस शरीफ हुजूर ने बयान फरमाई। बहुत गौर सुने। फिर कोई कहता हुजूर एक हदीस शरीफ और है, उसे भी पढ़ो।